نہیں آئے گی. اتنا کہنا تھا جناب طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. چیخے مار مار کے رونے لگے, تھاڑے مار مار کے رونے لگے. کہنے لگا پوچھنے والوں میں تمہیں ضرور بتاتا, حضور کی آنکھوں کا رنگ بتاتا, آپ کی پیشانی بتاتا, آپ کے چہرے کی سفیدی بتاتا, آپ کی ابرویں بتاتا, آپ کے لب بتاتا, آپ کے ہاتھوں کی لکیریں اور ہاتھوں کی انگلیوں کی باریکی بتاتا, نخن مبارک کیسے تھے میں سارے کا سارا بتاتا. رب العالمین کی قسم ہے, جو حسان بن ثابت سے پوچھ لو, نہیں یقین آتا ابو بکر سے پوچھ لو, عمر فاروق سے پوچھ لو, توہرے داماد سے پوچھ لو, جو دو مرتبہ نبی کے گھر میں دولہا بن کے آیا, اللہ نے وہ دنیا کے اندر آنکھ کسی کو عطا نہیں فرمائی جس آنکھ نے جی بھر کر امام الانبیاء کا دیدار کیا ہو. ہم تو پورا حضور کا دیدار نہ کر سکے. جتنے حاجی بیت اللہ میں آئے تھے کہنے لگے کیا مطلب, کہ جاؤ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جا کے پوچھو, تو شاعر رسول ہے, حضور کی مجلس کا شاعر ہے, بتا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسے دیدار کر 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 آنکھوں کا نقشہ شاعری میں لایا کرتا تھا, آپ کے ہونٹوں کا نقشہ لایا کرتا تھا, آپ کے اشاروں کا نقشہ لایا کرتا تھا. میری طرف دیکھنا اس شاکان رسول اہلیان پیر محل والو. حسان بن ثابت کہتے ہیں جب میں حضور کو دیکھا کرتا تو شہادت والی انگلی اور درمیان والی انگلی یوں کر کے میں اپنی آنکھ کے درمیان دونوں پلکوں کے اوپر لکھ رکھتا. جب میں کوئی شعر عکس کرنا چاہتا, حضور کے حسن و جمال کا عکس لے کر شعر میں لانا چاہتا, تو یوں کر کے میں ہلکی سی آنکھ کھولتا, فوراً حضور کا مکھڑا دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا. حسان بن ثابت تو آنکھ کھول کے کیوں نہ دیکھتا کہ چاند کی کیا چمک ہوگی, سورج آسمان کی کیا چمک ہوگی, ستاروں کی کیا چمک ہوگی, سورج کی کیا روشنی ہوگی. رب العالمین کی قسم ہے جو اللہ نے نور آمنہ کے لال کے چہرے پہ ڈالا تھا, آنکھیں تو دور کی بات ہے, کالے پتھر پہاڑوں کی طرف آمنہ کا لال آنکھ کھول کے دیکھتا تھا, پتھر کا کالا رنگ بھی سفیدی کے اندر تبدیل ہو جاتا تھا. یہ شان ہے آمنہ کے لال کی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ اکبر, میں اپنے حجرے میں پریشان تھی, اللہ اکبر بڑی غمگین تھی. اچانک مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر میری حالت کو دیکھا, آپ نے میری پریشانی کو دیکھا, میرے ماتھے پہ پسینوں کو دیکھا. آپ نے فرمایا عائشہ کیا ہو گیا؟ میرے کہا کملی والے جو ہونا تھا ہو گیا, ہونے کے بعد جو ہونا تھا وہ پھر بھی ہو گیا. آپ نے فرمایا عائشہ ذرا اپنے سانسوں کو برابر کر اور بتا تو صحیح کیا ہوا. کہ کملی والے میں سوئی دھاگے سے کوئی کام کر رہی تھی, اللہ کے پاک پیغمبر اندھیرا ہوتا, گھر میں چراغ میں تیل نہیں تھا, اچانک سوئی میرے ہاتھ کی انگلیوں سے پھسل کے زمین پہ گر گئی. اسی وقت آپ نے نماز پڑھا کر تشریف لانا تھا. کملی والے میں بڑی پریشان تھی, اندھیرے کے اندر سوئی نہ ملے, حضور کا قدم مبارک آ جائے, نبی کا پاؤں سوئی کی وجہ سے زخمی نہ ہو جائے. پھر رحمت والے نبی نے مسکرا کے فرمایا اے عائشہ وہ سوئی کہاں ہے؟ کہ کملی والے جب آپ نے گھر کے اندر قدم رکھا, پردہ ہٹایا, ایسا لگا جیسے بادلوں سے چاند نکل آیا ہو. کالی کملی والے آپ کے چہرے کی چمک نے میرے گھر کی چاروں دیواروں کو روشن کر دیا. میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے چہرے کا جلوہ جب گھر کے اندر روشن ہوا, مجھے اللہ کی قسم زمین پر گری ہوئی سوئی بھی نظر آنے لگ گئی. یہ کون ہے میرے عزیزو؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا کے اندر تشریف لائے. دادا جان کہنے لگے اللہ اکبر, آسمان کے فرشتوں کا جھرمٹ بار بار آ رہا ہے, بادل آسمان کا بادل ہے, آسمان بھی زمین پر ٹکڑوں کی صورت کے اندر آ رہا ہے. رب العالمین کی قسم ہے نبی دنیا میں بعد میں آئے. آج میرے عزیزو پہاڑیاں بنانے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی, میلاد کرنے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی, نعت خوانوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی, تقریر کرنے والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی, خانقاہ والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی, تبلیغ والوں کی ڈیوٹی بعد میں لگی. رب العالمین کی قسم ہے اس وقت جو موجود تھے, اللہ اکبر, آج عبدالحنان موجود ہے, آج ثنا خان مصطفیٰ موجود ہے, اللہ اکبر, نبی نے دنیا میں قدم رکھا, آپ اللہ کی طرف سے حکم آیا حلیمہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہو جا, عبدالمطلب اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہو جا, صدیق تو بھی اپنی کمر کس لے, عمر تو بھی اپنی کمر کس لے, عثمان تو بھی تیار ہو جا. رب العالمین کی قسم ہے میرے گھر کی سیکورٹی گارڈ میرے منتخب کرتا ہے, میری گھر کی سیکورٹی میری منتخب کرتا ہے. محمد کی سیکورٹی کا انتخاب عرشوں والے خدا نے آسمانوں پہ پہلے ہی کر دیا. ادھر امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمنہ کی گود میں آئے. چاہیے تھا
ہنس ہنس کر حضور کے چہرے کا بوسہ لیتی. سیدہ آمنہ نے رونا شروع کر دیا. آپ کی دادی پاس آ گئی, آپ کے دادا جان پاس آ گئے. کہ اللہ اکبر, تھی ہمیں معلوم ہے تجھے اس بچے کا باپ جناب عبداللہ یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر, فکر نہ کر, روٹی پانی کا انتظام میں کروں گا, تیری کپڑے کا انتظام میں کروں گا, تیرے منجے بسترے کا انتظام میں کروں گا, بس تو میرے پوتے کی اچھے طریقے سے پرورش کر. کہ ابا جان بات یہ نہیں, اللہ اکبر, جس نے نبیوں کا سردار میری جھولی میں ڈال دیا, ابا جان کیسے ہو سکتا ہے وہ اس کی ماں کو بھوکا رکھے گا. ابا جان بات یہ نہیں, پریشانی یہ نہیں, ابا جان بچہ ہے, اس کے ناز و نم اٹھانے کے لیے, اس کی ساری سہولتوں کے لیے ابا جان میں اکیلی عورت ہوں, میرے ماں میرے ابا جان بتا میں کیا کروں گی. بوڑھا تو ہوں, دادی بوڑھی ہو گئی, ابا جان پتہ نہیں موت کس وقت دروازے پر آ کر بیٹھ جائے. اللہ اکبر, غم مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے میرے عزیزوں 18-19 سال کا اس کا باپ عبداللہ موت نے نہ چھوڑا. پتہ نہیں مجھے رحمت والے نبی کو گود میں لے کے لوریاں دینے کی بھی نوبت ملے گی کہ نہیں ملے گی. پریشان اس لیے دادا بھی سر نیچے کر کر, اماں بھی سر نیچے کر کے, آمنہ بھی حضور کا چہرہ دیکھ کر لگی. اللہ نے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا, جبرائیل اب نہیں جائے گا تو کب جائے گا. زمین اللہ میں کیا کروں. قرآن فرمایا ابھی نہیں, اس کا وقت نہیں آیا. وہی نبی کا وقت نہیں آیا, تاج نبوت کا اظہار کرنے کے لیے ابھی وقت نہیں آیا. اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھنے کا وقت نہیں آیا. غار حرا میں جانے کا وقت نہیں آیا. خدیجہ کے گھر میں دولہا بن کے جانے کا وقت نہیں آیا. خدیجہ کو دلہن بنا کے گھر میں لے آنے کا وقت نہیں آیا. ابوبکر کے کندھوں پہ بیٹھنے کا وقت نہیں آیا. انگلی پکڑ کر علی کا مکے کے بازاروں میں چلنے کا وقت نہیں آیا. اللہ پھر میں کیا کروں. کہ جا, میں میرے پیارے نبی کی ماں کی آج آنکھوں میں اس کی تربیت کی وجہ سے, اس کی صحت کی وجہ سے, اس کے کپڑے لتوں کی وجہ سے, اس کی ضرورت کی وجہ سے آنسو آ گئے. اللہ اکبر, جا آمنہ کو سمجھا دے نبی تیرا نہیں, نبی میرا بھی ہے. اللہ اکبر, تو صرف اسے گود کے اندر بٹھا کر دودھ پلا, باقی سارے انتظام خدا کر کے دکھائے گا. مارکیٹ کے اندر ماں باپ جاتے ہیں, کسی کھلونے پہ نظر پڑے, کسی جوتے پہ نظر پڑے, کسی کپڑے پہ نظر پڑے. اللہ اکبر, امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اما جان کا بھی یہ نظریہ تھا, کھلاؤں گی کہاں سے, پہناؤں گی کہاں سے. اللہ اکبر, فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے, یہ ساری چیزوں کا انتظام عرش والے خدا نے کر دیا. آمنہ پریشان نہ ہو, کھلونوں کو دل کرے گا, چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا. میں نہیں کہہ رہا, محمد کا خدا کہہ رہا. آمینہ پریشان نہ ہو, کبھی چاند کو انگلی کے اشارے سے نچواؤں گا. آمنہ پریشان نہ ہو, اپنے چہرے سے اشارے یہ کرے گا, میں قبلے کی سمت ہی تبدیل کرواؤں گا. اللہ اکبر, اسے کہیں جا چل کے جانا نہیں پڑے گا. ابو بکر پہ نظر پڑے, قدموں میں میں لے کے آؤں گا. عمر کے لیے ہاتھ اٹھے, سینے سے میں لا کے لگاؤں گا. اللہ اکبر, اس کی بیٹیاں جوان ہوگی, رشتوں کا انتخاب میں کروں گا. اللہ اکبر, کسی کے رشتے کا انتخاب میرا عزیزو ماں باپ کریں گے, دولہا بننے میں مدد کوئی کرے گا. فرمایا اللہ اکبر, محمد کی بیٹیوں کے خانشتوں کی باری آئے گی. اللہ اکبر, زمین والا تو دور کی بات, میں آسمان سے فرشتوں کی برات بھجواؤں گا تاکہ ساری دنیا والوں کو بتاؤں گا محمد خدا کے علاوہ خدا کوئی نہیں. آمنہ کے لال محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں. کوئی میرا عزیزو پارک میں سیر کرنے جائے گا, کوئی میرا عزیزو گراؤنڈ میں سیر کرنے جائے گا, کوئی کہیں سیر کرنے جائے گا. آمنہ, نبی بھی نرالا, شان بھی نرالا, اللہ اکبر, سیر بھی نرالی, اس سیر کا نام معراج بھی نرالا ہو جائے گا. اللہ اکبر, ساری دنیا کو بتلاؤں گا. کسی کو مچھلی کے پیٹ میں معراج کرایا, کسی کو کنویں میں معراج کروایا, کسی کو آگ میں ڈلوا کے معراج کروایا. جب سونے محمد کی باری آئے گی, جبرائیل کو دروازے پہ بھیج دوں گا. اللہ اکبر, یہ پیچھے پیچھے چلے گا, فرشتوں کا جرمٹ چلے گا, آسمان کے ستارے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آئیں گے. دنیا کہے گی کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر, میں عرش والا اعلان کروں گا, آج میرے محمد کو معراج ہو رہا ہے. کیوں پریشان ہوتی ہے. الم یجد کا یتیم الفاوا, ہم نے ان کے آنے سے پہلے ابا کا سایہ سر سے اٹھا لیا. ہمیں نہیں پتا یہ اکیلا ہے, اس کا بھائی کوئی نہیں. ہمیں نہیں پتا اس کے دادا دادی بوڑھے, ہمیں نہیں پتا اس کی ماں بیوہ ہے. اللہ اکبر, ہم نے کیوں سایہ سر سے اٹھا لیا تاکہ دنیا والوں کو بتا دوں گا. اللہ اکبر, نبی صرف تمہارا نہیں, نبی پہلے میرا ہے. الہ العالمین, فرمایا سایہ کیوں اٹھا لیا. فرمایا بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے, ماں کہتی ہے بیٹے بابا بولو, باپ کہتا ہے بیٹے اماں بولو. فرمایا ہم نے یہ زاویہ ہی ختم کر دیا, یہ سانچے ہم نے توڑ کے رکھ دیا. محمد کے آنے سے پہلے ہم نے باپ اس کا اٹھا لیا تاکہ میرے محمد
دروازے پہ ڈیرے ڈال دیے. سہیلی دروازہ کھول کا تعارف کرا, پہچان کرا. اللہ اکبر. کہنے لگی میرا تعارف یہ, میری چلی بھی کمزور, میری ڈاچی بھی کمزور. اللہ اکبر. میں تو دور کی بات, میں جب سے مکے میں آئی میری ڈاچی نے بھی کچھ کھایا کوئی نہیں, ہمیں کوئی پانی نہیں دیتا, ہمیں کوئی اپنی دیوار کے سائے میں رہائش نہیں دیتا, ہمیں سونے کے لیے بستر گدا نہیں دیتا, ہمیں کھانے کے لیے پانی نہیں دیتا, ہمیں پینے کے لیے میٹھا پانی نہیں دیتا, ہمیں کھانے کے لیے کوئی کھجور کے دو دانے نہیں دیتا. کہنے لگی پھر میرے دروازے پہ کیا لینے آئی ہے؟ کہ آمنہ جو تیری گود میں لیٹ کر واللہ اکبر اللہ کی توحید کی انگلی شہادت کی اٹھا کے نغمے سنا رہے, آج وہ امانت تیرے سے لینے کے لیے آ گئی. کہنے لگی چل بی بی, وہ امانت بڑی آئی لینے کے لیے, تجھے پتا بھی ہے تو کیا مانگ رہی ہے, اوقات تیری یہ اور مانگ یہ رہی ہے. کہنے لگی آمنہ دے نہ دے تیری مرضی, دے نہ دے تیری مرضی, لیکن اے آمنہ دے نہ دے تیری مرضی, ایک مرتبہ اسی دینے لینے کے بہانے میں اس کا دیدار کرا دے جس کا دیدار کرنے کے لیے آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آیا. اماں کہنے لگی کہ تجھے کیسے پتہ لگا کہ اتنا حسین ہے؟ 3 دن ہو گئے مکے میں آئی ہوئی, 3 دن ہو گئے مکے میں آئی ہوئی. آمنہ بھوکی سوتی ہوں, پیاسی سوتی ہوں, کھردرے میرے ٹوٹے ہوئے اوپر نیچے فرش پہ سوتی ہوں. اے آمنہ, حارث بھی آمنہ بڑا بھوکا ہے, میری چاچی بھی بھوکی, اسے اپنے کھیتوں میں سے گھاس دینے کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں دینے کو تیار کوئی نہیں. لیکن آمنہ جب اس بھوک کے اندر پریشان ہو کر میری آنکھ لگتی ہے, آمنہ روزانہ دیکھتی ہوں 14ویں رات کا چاند ٹوٹ کر ٹکڑے ہو کے میری جھولی میں آ کے گر جاتا ہے. اللہ اکبر. پیدا کرنے والے کی قسم ہے اے آمنہ میں تجھے کیا بتاؤں, جو چاند کے ٹکڑوں سے مجھے خوشبو آتی ہے وہی خوشبو آج مجھے تیرے دروازے کی چوکھٹ تک کھینچ کے لے آئی ہے. کھول تو دروازہ. ادھر دادا پریشان کھڑا ہے, ادھر دادی پریشان ہے کہ ہو کیا رہا ہے. جناب سیدہ حلیمہ و حلیمہ تیرے بختوں پر قربان, تیرے نصیبے کے پر قربان, اے کیا اللہ سے اپنے بخت نصیبے لکھوا کے لائی. اللہ اکبر. حلیمہ کیا تیرا اندازہ ہوگا, ہم نے ان کانوں سے امام الانبیاء کا شان سنا. اے حلیمہ تو کتنی مقدروں والی, تو نے اپنی آنکھ سے امام الانبیاء کا اللہ اکبر منبر پر نہیں بلکہ گودی میں اٹھا کے کئی مرتبہ دیدار کیا ہوگا. اما حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں آرام فرما رہے تھے, بعض جگہ فرمایا سبز رنگ کی, بعض جگہ فرمایا اماں کی سفید چنی اپنے چہرے انور پہ اوڑھ رکھی تھی. اما حلیمہ کو اما آمنہ کہنے لگی دیکھنے کے لیے آئی ہے, آگے کی معاملے طے کرے گی, اگلی بات کروں گی, صرف دیکھنے آئی ہے کہ ہاں دیکھنے کے لیے آئی ہوں. اما آمنہ کہتی ہے میں نے یوں رخ انور سے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا, حضور نے یوں کر کے آنکھ کھولی, اما حلیمہ آگے ہوئی. ماں حلیمہ کہنے لگی 45 سال دائیا کا کام کرتے گزر گئے. آمنہ کے کان میں کہا آمنہ بڑے بڑے سردار دیکھے, محمد جیسا حسین میں نے کوئی نہیں دیکھا. میں تیرے سے مانگتی کوئی نہیں, بلکہ تو بتا حضور کو مجھے گود لینے کے لیے تو میرے سے کیا لے گی. میں تیرے سے مانگنے نہیں آئی, تجھے دینے کے لیے آئی ہوں. اللہ اکبر. جب دیدار مصطفیٰ کیا تو اماں کہتی ہے پتہ ہے یہ بڑے ناز و نم والا, دیکھتا بھی اپنی مرضی سے ہے, بولتا بھی اپنی مرضی سے ہے, سوتا بھی اپنی مرضی سے, جاگتا بھی اپنی مرضی سے. کہا اچھا اب اس کی مرضی ہے, اگر وہ تیری گود میں آئے تو لے جا. جناب حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے جناب آمنہ کو پرے کر دیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک آپ کے جسم کی طرف, آپ کے وجود کی طرف, آپ کی چرپائی کی طرف, آپ کی ڈولی کی طرف, آپ کے پگوڑے کی طرف میں نے یوں کر کے اللہ غنی. جناب سیدہ کہتی ہے میں نے یوں کر کے ہاتھ بڑھا دیے. اللہ اکبر. اس کو محبت دیکھو, تار سے تار کیسے ملا ہوا. اللہ اکبر. کہنے لگی میں نے یوں کر کے ہاتھ بڑھائے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں آنے کے لیے یوں کر کے ہاتھ اٹھا دیے کہ اماں 300 دائیاں لینے کے لیے آئی. اللہ اکبر. دنیا کہتی ہے محمد پسند نہ آیا, محمد الرسول اللہ نے ہاتھ پھیلا کر کہہ دیا اماں دائیوں کی کیا کمال تھی, پسند نہ پسند کی. رب العالمین کی قسم ہے اگر آمنہ کی گود میں آنے کا انتخاب خدا کا, حلیمہ لوریاں دینے کا انتخاب بھی خدا نے تیرے نام کا کر لیا. میں اپنی مرضی سے, یہ دیکھ حضور کا شان ہے, صدقہ ہے. لوگ کتے نہلانے پر خدا کی قسم جھاڑی کے محتاج ہوتے ہیں, یہ نبی کا شان سنایا جا رہا ہے. خدا پاک کی قسم اللہ دیکھ کیسے مہربان ہو رہا ہے. اپنے بچوں کو میجر بناؤ تمہاری مرضی, ڈاکٹر بناؤ تمہاری
تمہاری مرضی، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ تمہاری مرضی، لیکن آج فقیروں زندگی کا پتہ کوئی نہیں، اگلے 12 ربیع الاول کو آپ میں یا ہو یا نہ ہو، رب العالمین کی قسم ہے جو بناؤ تمہاری مرضی، لیکن اپنے بچوں کو آج کے رسول ضرور بنا دینا۔ رب العالمین کی قسم ہے جس کا حضور کی محبت میں عشق اوپر جائے گا، خدا کی رحمتوں کو وہ کھینچ کے زمین پہ لے کے آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری ماں نے یوں کر کے اٹھایا اور اپنی چادر کو، اپنے دوپٹے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کے چہرہ مبارک پر لپیٹ لیا۔ اما حلیمہ کہتی ہیں، اما آمنہ کہتی ہیں، میں اپنے آنسوؤں کو صاف بھی کر رہی تھی، سوچ رہی تھی دوں یا نہ دوں۔ حلیمہ لے کے دروازے کی طرف چلنے لگی، میں نے کہا ٹھہرو۔ بھائی حلیمہ نے مڑ کے دیکھا، کہا آمنہ جان مانگ لے دوں گی، جسم کے حصے کا جس جگہ کا گوشت مانگے دوں گی، اسے نہ دینا، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ اکبر، میری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے میری گود کے اندر آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی حلیمہ کہنے لگی اللہ اکبر، بھائی حلیمہ کہنے لگی آمنہ بتا کیا مانگتی ہے؟ اللہ اکبر۔ بھائی آمنہ کہنے لگی اے ہوئی میرا کل سرمایہ، رکھنا خاص خیال ہے، دنیا دے کل بالا گولوں وکھرا میرا بالے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ خیال کرنا، اس کے پگوڑے کا خیال کرنا، اس کے جھولے کا خیال کرنا، اس کے آرام کا خیال کرنا، اس کے پیار کا خیال کرنا، اس کی اداؤں کا خیال کرنا۔ جب یہ دیکھے تو مجھے بتانا کیا دیکھ رہا ہے، جب یہ مسکرائے تو مجھے بتانا کس وقت مسکراتا ہے، جب یہ دودھ پیے بتانا کتنے گھونٹ دودھ پیے، جب یہ دودھ پیے بتانا کس طرف کا دودھ پیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ اللہ میں چلی اللہ کے حوالے، میرے عزیز و سیدہ حلیمہ لے کے چلی ہے۔ وہ ڈاچی، وہ اونٹنی جو اپنے قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، وہ ساری ڈاچیوں کی سردار بن گئی، ایسے دوڑتی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ساری دائیاں پریشان ہے، ان دائیوں کے گھر والے پریشان ہے، شام کا وقت ہے، کوئی بنو سعد جا رہا ہے، کوئی کسی جگہ جا رہا ہے، سب کے سرداروں نے، گھر والوں نے لگام میں میرے عزیز و کسی اور ڈاچی کو، اونٹنی کو ایڑے لگائی، اپنی اپنی سواریوں کو ایڑے لگائی، تیز چلو۔ اللہ اکبر۔ ایک سیانی عورت تھی، کہنے لگی کیا ہو گیا؟ ہمارے جسموں کا خیال کرو، کیا بات ہے، کیوں کیا ہو گیا؟ ہمارے جسموں کا خیال کرو، کیا ہو گیا؟ اس کو کیوں ان سواریوں کو لے کے جا رہے ہو، کیوں تیز بگا رہے ہو؟ کہنے لگی پیچھے چور آ گئے، اللہ اکبر، ڈاکو آ گئے، اللہ اکبر، پیچھے لگتا ہے چوروں کا قافلہ آ گیا۔ 80 سال کی بڑھیا جو پیچھے دیکھ کر اللہ اکبر، بھائی حلیمہ کی ڈاچی کو دیکھ کر مسکرانے لگی، اور آسمان کے ستاروں کو اللہ اکبر ان کے جھنمٹ کو رقص دیکھ کر کہنے لگی تجھے کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر، یہ تو ڈاکو چور آ گیا، رب العالمین کی قسم ہے یہ چور نہیں آ رہا بلکہ رحمت کا سویرا آ رہا ہے۔ مائی حلیمہ سعدیہ کہنے لگی دل کے اندر خیالات کی تبدیلی بار بار، میرے جذبات کو جو جوڑ کے کہہ رہی تھی اتنا سونا مہمان ہے، اللہ اکبر، جس نے آتی تیری گود کی طرف ہاتھ پھیلا دیے، بتاؤ اسے گھر میں جا کر کون سے کمرے کا مہمان بنائے گی، کون سے کمرے کی زینت بنائے گی؟ حارث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، حارث بتا کیا کرے؟ کہ جس نے گود میں دینے کا انتظام کیا وہ اللہ محمد کے پگوڑے کا رہنے کا انتظام کرے گا۔ حضرت حارث کہتے ہیں حلیمہ کہتے ہیں شام کو جب ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گھر لے گئے، میں ایک کونے میں، اللہ اکبر، میرا حارث دوسرے کونے میں، اور رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں جگہ ہمارے آرام کی تھی وہاں لٹا رکھا ہے۔ اتنی دیر میں میرے دل کے اندر خیال آیا چل اب تو میں تھکی آ رہی ہوں، صبح کھانے پینے کا انتظام کروں گی۔ اللہ اکبر، میرے گھر والے نے گھر کے اندر بندی ڈاچی کو، بکریوں کے دو چار کے ریوڑ کو دیکھ کے فرمایا حلیمہ دیکھ وہی ہے کہ بدل گئی، نظارے کچھ اور، چمڑا کچھ اور، عکس کچھ اور ہے، تھنوں کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، کمزور لاغر جانور بھی دودھ دینے کے قابل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ بھائی حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں نے ایک برتن بھرا، دو برتن بھرا، رب العالمین کی قسم ہے برتنوں کے پیمانے ختم ہو گئے، رحمت والے نبی کی آمد کی برخات ختم نہ ہونے پائی۔ یہی وقت تھا میرے دروازے کی کنڈی بجی۔ عرب کے لوگوں کا رواج تھا رات کو جلدی سو جایا کرتے، لیکن رات کو میرا دروازہ بجا، میں حیران ہو گئی، میں پریشان ہو گئی، اس وقت میرے دروازے پر کون آ گیا؟ اللہ اکبر۔ حارث سے کہا تجھے دیکھ، حارث کہنے لگے میں آگے بڑھا اور دروازے کی جھیری میں سے پھٹی ہوئی درہات میں سے میں نے دیکھا وہ بنو سعد قبیلے کے مرد عورت بوڑھے بچے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ میں ڈر کے واپس آیا، میں نے کہا حلیمہ یہ تو پتہ نہیں کیا مجمع ہے۔ حلیمہ کہنے لگی ہاں کسی سے جھگڑا کیا ہوگا، کسی کا قرضہ واپس نہ لٹایا ہوگا، لگتا ہے آج وہ لینے کا تقاضا کرنے کے لیے آ گئے۔ حلیمہ پھر تو جا کے حالات معلوم کر کیا ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ انبار گئی اور جا کے کون ہے اس وقت، کون آ گیا؟ اللہ اکبر۔ باہر ام خولہ سعدیہ کھڑی تھی، دوسری دائی بنو
کھول دے ورنہ گلا نہ کرنا، میرے گھر والوں نے میرے محلے والوں نے تیرے گھر کا دروازہ توڑ دیا۔ اللہ اکبر، بتاؤ قرضہ دیا، کوئی جھگڑا ہوا، کیا ہوا؟ حلیمہ اس چراغ کی زیارت کرا دے، وہ نور نبوت کی زیارت کرا دے جو تو نے آج کتنے عرصے کے بعد اپنے گھر کے اندر جلا رکھا ہے۔ کا کیا مطلب ہے؟ کہ حلیمہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تیرے تو گھر کے اندر کہیں دن چولہا نہیں جلتا، چراغ تک کے تیل تو دور کی بات ہے، لیکن آج مکے سے کون سا چراغ لے کے آئی ہے جس کو تو نے اپنے گھر میں روشن کیا، جس کی روشنی سے ہمارے گھروں کی دیواروں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ جب اماں حلیمہ نے سنا نا حضور کی آمد کی خوشی، اماں بھی چل چل کام کر، صبح آئیو، مجھے ڈسٹرب نہ کر، میں اللہ کے مہمان کی خدمت کر رہی، چل چل۔ انہوں نے کہا آخری وارننگ ہے، کھول دروازہ۔ ہائے، دولت کی قدر پوچھنی ہو تو صدیق اکبر سے پوچھو جو غار میں آمنہ کے لال کو گودی میں لے کے بیٹھا ہوا۔ خدا کی قسم ایسی دولت ہاتھ آ گئی، بیوی بچے قربان کرنا دور کی بات ہے، صدیق ایڑی پر سانپ کے ڈنک کھا کر محمد کے حسن پر اپنی جان بھی قربان کر رہا ہے۔ جب 24 گھنٹے خدا کی نافرمانی میں رہیں گی، 24 گھنٹے اللہ کی ناراضگی میں رہیں گی، تو تیرے ہاتھ کا کھانے والا کبوتر باز بنے گا، تیرے ہاتھ کا کھانے والا بے حیا کی طرف جائے گا، تیرے ہاتھ کا پکا کھانے والا نافرمان بنے گا، تیرے باپ کو عدالت کے کٹہرے میں گھسیٹ کر حصہ لینے والا بنے گا، اماں جان کے سر پہ جوتیاں مار مار کے بیوی کو اونچا کرنے والا بنے گا۔ رب اکبر کی قسم تمہیں کیوں خیال نہیں آتا کہ جتنے سارے بزرگ بیٹھے ہو، بتاؤ تمہاری دادی کا کردار کیسا تھا، تمہاری اماں کا کردار کیسا تھا، تمہاری خالہ کیسی چادر میں ہوا کرتی تھی، تمہاری پھپھی پھوپھا کیسی چادر میں ہوا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم میں قسم دے کے کہہ سکتا ہوں، قاری مصری خان صاحب سمیت جتنے اللہ والے بیٹھے ہیں، میرے خیال سے انہیں یاد نہیں پڑتا کبھی انہوں نے اپنی بہنوں کے سر کو بھی ننگا دیکھا ہو۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت فیوزم کے ایک خادم کہنے لگے، مولانا میں نے زندگی کے اندر بڑا مشاہدہ کیا، میں نے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں دیکھا اس مردے کلندر کا کبھی ننگا سر نظر آ جائے، اللہ کی قسم مجھے کبھی ننگا سر نہیں نظر آیا۔ وہ بیماری میں پریشانی میں کبھی اتر جائے وہ علیحدہ بات ہے۔ کہتا جی گرمی لگتی ہے ٹوپی سر پہ نہیں ٹھہرتی، پھر بنیان بھی اتار دے، کرتا بھی اتار دے، تہمت بھی اتار دے، یہ تو تیری نشانی تھی، یہ تو تکریم کی نشانی تھی۔ مولی عاصم صاحب بدر کا ذکر کرتے ہوں گے اور غزوہ بدر کے اندر فرشتوں کا نزول اترتا اور فرشتوں کا نزول بتاتے ہوں گے کہ صحابہ کی امداد کے لیے، صحابہ اکرام کے ساتھ میدان بدر کے اندر لڑنے کے لیے، کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے آسمان سے جبرائیل میکائیل آئے تھے۔ رحمت والے نبی کو بتایا گیا تھا یا رسول اللہ کچھ ایسی ہستیاں آسمان سے زمین پر آئی ہیں جنہوں نے اپنے سروں کے اوپر عمامہ باندھ رکھا ہے۔ داڑھی کا بڑھانا، مونچھوں کا چھوٹا کرانا، میں نہیں کہتا بالکل میری طرح منڈوا لو، لیکن میرے عزیزو اگر کر لیں گے تو زیادہ نفاست ہے، اگر نہ اتنی بڑی مونچھ کا بال نہیں ہونا چاہیے کہ کھانے وانے پینے والی اشیاء کے اندر آپ کے اور میرے مونچھ کا بال ڈوبنے لگ جائے۔ لوگوں حرام ہے حرام ہے حرام ہے، پانی صاف پیتے ہو اور لوگوں کھانا صاف کھاتے ہو اور لوگوں کھانا اچھا اور گرم کھاتے ہو، کپڑا بھی صاف، دامن پر داغ، کپڑے پر دامن پر آ جائے، کرتے پہ داغ آ جائے، کپڑا نہیں پہنتے، شلوار کے کناری پر پینچے پہ داغ آ جائے، شلوار نہیں پہنتے۔ اوے لوگوں میٹھا پیٹا دین، لٹا پیٹا دین، جس کی نہ کوئی اول نہ آخر، یہ اپنا کر میرے عزیزو ایسی رسومات کو، ایسی زندگی کو اپنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کرو گے؟ ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پر جاتا ہے، اللہ کا نبی ہر ایک کے سلام کا جواب دیتا ہے، معذرت کے ساتھ تم جیسا مرضی اپنا عقیدہ رکھو، میرا عقیدہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کا نبی اپنے روزے مبارک میں زندہ ہے، جس روح جس جسم کے ساتھ حضور دنیا میں تھے اسی روح اسی جسم کے ساتھ اپنے روزے انور میں زندہ ہے۔ شکر گڑھ والوں، گمٹالے والوں، یہاں سلام ادب کے ساتھ پڑھو گے، سلام کرو گے، ہمارا سلام اٹھنے سے پہلے پہنچا دیا جائے گا، اور حضور کے روزہ انور پہ جا کے سلام کرو گے، آپ کو سلام سنایا بھی جائے گا اور آپ کے سلام کا جواب بھی وہاں سے عطا فرمایا جائے گا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں جو گنبد خضرا کے مکی کے روزے پر جاوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کی چھاؤں میں جا کے سلام کرے، آپ کے مواجہ شریف کے سامنے میرے عزیز الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھے، کوئی امتی کلمہ پڑھنے والا ایسا نہیں جس کا اللہ کے نبی سلام کا جواب نہ دیتے ہو، لیکن سلام کا جواب دینے والوں میں دو کیٹیگری ہیں، ایک امتی سلام کرنے والے کا جواب منہ پھیر کے دیتے ہیں اور ایک سلام کرنے کا جواب سامنے منہ کر کے دیتے ہیں۔ علماء اکرام سے پوچھا جو سامنے منہ کر کے سلام کرتے ہیں ان کا جواب سامنے منہ کر کے ملتا ہے وہ کون ہے؟ فرمایا جن کے چہرہ پہ سنت رسول ہوتی ہے حضور سامنے منہ کر کے جواب دیتے ہیں، اور جن کے چہرے سنت سے خالی ہوتے ہیں اللہ کا نبی منہ پھیر کے ان کو جواب دیتا ہے۔
ہمارے غالب صاحب کو اللہ کے نبی کی خواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے اور آپ کی آنکھوں کی پلکیں گیلی گیلی تھی، غمگین تھے. پوچھا، عرض کیا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میری امت نے مجھے بڑا تنگ کر دیا، میری امت نے مجھے بڑا پریشان کر دیا. عرض کیا رسول اللہ آپ کی امت نے آپ کو پریشان کیوں کیا؟ فرمایا میری امت گناہ نہیں چھوڑتی، جب وہ گناہ کرتی ہے تو آمنہ کلال روزے میں پریشان ہو جاتا ہے. او لوگو عقیدہ تو یہ رکھتے ہو سرکار قبر چاون گے، عقیدہ تو یہ رکھتے ہو محفلوں سجاؤ سرکار دھیان دا ویلا ہو گیا. رب اکبر کی قسم ہے، کس کردار کے ساتھ سرکار کا استقبال کرو گے؟ تمہارے علاقے میں ایس ایچ او صاحب آ جائے، علاقے کا ناظم آ جائے، علاقے کا چیئرمین آ جائے تو کپڑے پہن کے کہنے ٹنگ دی شکل تے بنا گیا لیڑے تے دوسرے تبدیل کر لے. کہندا چاچا بتی گئی بجلی کوئی نہیں، اس لیے کتھوں کراں؟ کہندا چلو کسی روپے بغیر پا گیا اے کپڑے تے پٹھے وڈن والے نے. چودھری صاحب نمبردار صاحب کی کریں گے؟ اے ظالما تجھے ایک چیئرمین کا تو حیات ہے، آمنہ کے لال کا حیا کیوں نہیں آتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے، دنیا دار کوئی وڈیرا کوئی آپ کو ڈیرے میں بلائے، وہاں جانے کے لیے کپڑے بھی صاف، جوتے بھی صاف، منہ بھی صاف، سر کے اندر کنگا کر کے جاتے ہو، اور آمنہ کے لال کو اپنے حویلی میں اپنے گھر بلاتے ہو. اور حالت کیسی ہے؟ گھر کا مزاج بدلا بدلا، گھر کا ماحول بدلا بدلا، گھر والی کا ماحول بدلا بدلا. حکم اللہ کے غیور مسلمانوں ذمہ داری سے عرض کرنا ہو، اللہ اکبر، ناراض نہ ہونا، معاف کرنا. یوں نہ کہنا مولوی صاحب سنو چنگا توڑنا چاڑ کے گیا، میری کوئی عادت ہی کوئی نہیں. لیکن قسم اٹھا کے بتاؤ کتنوں نے اپنے گھر والوں سے آج تک نماز سنی ہے؟ کتنوں نے اپنے گھر والوں سے غسل کے بارے میں سنا ہے؟ بد نصیبی کی بات ہے، یقین نہیں آتا. سب میری بہنیں ہیں، میری ماں